بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام عارفانہ مثنوی مانوی مولوی کی چوتھی جلد کے اردو ترجمے کا آغاز ہوتا ہے۔ کتاب کے اردو مترجم قاضی سجاد حسین صاحب نے چوتھی جلد کا مقدمہ لکھا ہے، جو کہ یہ ہے: مقدمہ۔ کونیا کا سفر 14 دسمبر 76 عیسوی سے مولانا روم پر ایک سہ روزہ سیمینار ترکی حکومت کونیا میں منعقد کر رہی تھی۔ اس کا دعوت نامہ حکومت ہند کی معرفت مجھے موصول ہوا۔ میں نے اس دعوت نامے کو منظور کیا اور حکومت ہند نے آمد و رفت کے مصارف کی ذمہ داری قبول کی۔ میں نے یہ بھی طے کیا کہ میرا یہ سفر صرف کونیا تک کا نہ ہوگا، بلکہ اس سفر میں دیگر مقدس مقامات کی زیارت بھی کروں اور اس کے مصارف میں خود برداشت کروں۔ چنانچہ دہلی، بمبئی، تہران، استنبول، کونیا، مصر، سعودیہ عربیہ اور عراق کا ہوائی جہاز کا ٹکٹ بھی میرے پاس آ گیا۔ میں 10 کی صبح کو دہلی سے بمبئی کے لیے روانہ ہوا اور 10 کا پورا دن بمبئی میں گزار کر 11 بجے شب کے جہاز سے تہران کے لیے روانہ ہوا۔ یہ جہاز کراچی ہوائی اڈے پر ٹھہرتا ہوا تقریباً 12 بجے شب تہران ہوائی اڈے پر جا اترا۔ 11 کا سارا دن تہران اور اس کے اطراف شوس، ارے، شاہ عبدالعظیم اور مشہور مقامات کے دیکھنے میں گزرا۔ شب ایک انٹر کانٹیننٹل ہوٹل میں گزار کر 12 کی صبح کو 4 بجے کے جہاز سے استنبول کے لیے روانہ ہو گیا۔ 12 کو استنبول کے مقدس مقامات کی زیارت کی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مزار پر حاضر ہوا اور دیگر جامعات اور آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ 13 کی صبح کو بھی بعض مقامات دیکھے اور بعد ظہر استنبول سے کونیا کے لیے روانہ ہو گیا۔ تقریباً 1 گھنٹہ پرواز کے بعد جہاز کونیا کے ہوائی اڈے پر جا اترا۔ کونیا پہنچ کر میں سیمینار کے دفتر استقبال میں پہنچ گیا۔ میزبانوں نے میرا قیام درگاہ ہوٹل میں کرا دیا۔ یہ ہوٹل بہت آرام دہ تھا۔ اس کے سامنے وسیع سڑکیں اور چمنزار تھے اور ان کی دوسری جانب حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اقدس تھا، اور مزار اقدس کے قریب ہی نہایت شاندار شاہ سلیم کی مسجد تھی۔ میں 13 کو کونیا پہنچ گیا، جبکہ سیمینار 15 کی صبح سے شروع ہو رہا تھا۔ میں نے 14 کو آرام کیا اور 15 سے سیمینار میں شرکت شروع کر دی۔ یہ سیمینار 3 روز مسلسل چلا۔ اس میں زیادہ تر مستشرقین شریک تھے اور اس کی تمام کارروائی ترکی زبان میں ہو رہی تھی۔ مقالات زیادہ تر ترکی اور انگریزی میں تھے۔ میں نے 16 کو اپنا مقالہ پڑھا۔ یہ فارسی میں تھا اور اس کا موضوع روح اور بقائے عالم تھا، اور اس کے آخر میں نے علامہ اقبال کے 2 وہ اشعار ذکر کیے تھے جن میں علامہ نے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بعض خیالات کا ذکر کیا تھا۔ کونیا کے مشہور مقامات کی سیر رہی۔ مولانا صدر الدین قونوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر بھی حاضری دی۔ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر بھی حاضر ہوا۔ مشہور مفسر علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر بھی فاتحہ پڑھی، اور شب کے اوقات میں مثنوی کے ترجمے اور تحشیہ میں مصروف رہتا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ دفتر پنجم کا بیشتر حصہ میں نے اسی ہوٹل میں مکمل کر لیا۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری کے وقت میں نے ان تمام اشخاص کی قبروں پر بھی فاتحہ پڑھی جن کا ذکر مولانا رحمۃ اللہ علیہ اپنی مثنوی میں کرتے ہیں۔ سلطان ولد، مولانا حسام الدین چلپی، زرکوب رحمہم اللہ، ان سب بزرگوں کی قبریں مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کے قریب ہی ایک گنبد کے نیچے ہیں۔
میں نے مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے میوزیم میں مثنوی کا ایک قدیم نسخہ بھی دیکھا جو سلطان ولد کی طرف منسوب ہے۔ مثنوی کے مشہور نسخوں اور اس نسخے میں اختلاف ہے۔ مثنوی کا پہلا شعر عام نسخوں میں اس طرح ہے: بشنواز نے چوں حکایت می کند وز جدائی ہا شکایت می کند۔ اس نسخے میں یہ شعر اس طور پر ہے: بشنوائی نے چوں شکایت می کند از جدائی ہا حکایت می کند۔ اسی طرح مثنوی کے مروج نسخوں اور اس نسخے میں ابتدائی 16 شعروں میں جو اختلافات ہیں میں نے ان کو نوٹ کیا۔ اس موضوع پر انشاءاللہ عن قریب رسالہ جامعہ میں ایک مفصل مضمون شائع ہو جائے گا۔ یہ موقع نہیں ہے کہ میں قونیہ کے دوران قیام کے واقعات تفصیل سے لکھوں، خصوصاً مولویہ فرقہ کے رقص کی رویداد تفصیل طلب ہے۔ قونیہ کے 8 روزہ قیام کے بعد میں استنبول کے لیے روانہ ہو گیا اور وہاں سے 23 دسمبر کو سپہر کے وقت میں مصر پہنچ گیا۔ قاہرہ میں تقریباً 1 ہفتہ مقیم رہا۔ قدیم اور جدید قاہرہ کو دیکھا، جامع الازہر دیکھی اور اس کے شیخ علامہ عبدالحلیم محمود سے ملا، دیگر اساتذہ سے ملاقاتیں کیں، حسین دیکھا، امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ، رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت زینب رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت نفیسہ رضی اللہ عنہ کے مزاران اور مساجد میں حاضری دی۔ جامع محمد علی اور قلعہ دیکھا، احرام اور ابو الہول دیکھا، قاہرہ کا مشہور میوزیم دیکھا اور 30 دسمبر کو مصر سے روانہ ہو کر جدہ جا اترا۔ جناب محمد انعام الرحمن صاحب قدوائی فرسٹ سیکریٹری انڈین ایمبیسی میرے منتظر تھے۔ شب میں ان کے یہاں قیام کر کے 31 دسمبر روز جمعہ صبح سویرے مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ عمرہ سے فارغ ہوا اور جمعہ کی نماز مسجد حرام ہی میں ادا کی۔ سارے دن طواف اور بیت اللہ شریف کی زیارت سے مشرف ہوتا رہا۔ شام کو جناب انعام الرحمن مجھے جدہ واپس لے گئے۔ شب میں قیام کے بعد میں نے 1 جنوری 1977 عیسوی کو مدینہ طیبہ کے لیے روانگی شروع کر دی۔ ظہر کے بعد روانہ ہوا، عصر اور مغرب کی نمازیں راستے ہی میں ادا کیں اور عشاء کی نماز کے وقت میں مقام بدر میں پہنچ گیا۔ مسجد عریش میں عشاء کی نماز باجماعت ادا کی اور شہدائے بدر پر فاتحہ پڑھنے کے بعد مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ تھوڑے وقفے کے بعد مدینہ طیبہ کا گنبد خضرا جو آقائے نامدار تاجدار مدینہ کی آخری آرام گاہ ہے نظر آنے لگا۔ مدینہ طیبہ پہنچ کر محب مکرم مولانا انعام کریم صاحب مہاجر مدنی کی قیام گاہ پر پہنچا۔ موصوف میری آمد کے منتظر تھے۔ کافی رات گزر چکی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا اور شب کے آخری حصے میں روضہ اقدس پر حاضری دی۔ فجر کی نماز سے فارغ ہو کر قیام گاہ پر آ گیا۔ مدینہ طیبہ کے 10 روزہ قیام میں اکثر اوقات مسجد اور روضہ اطہر پر گزرتا، احباب اور بزرگوں سے بھی ملاقاتیں کرتا رہا۔ عصر کے بعد مخدومی حضرت مولانا زکریا صاحب قبلہ کی مجلس میں حاضر ہو جاتا تھا۔ بالآخر زندگی کے یہ 10 روز انہی سعادتوں میں گزار کر جدہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ میں نے طے کیا تھا کہ میں جدہ میں قیام نہ کروں گا بلکہ سیدھا مکہ معظمہ پہنچوں گا۔ 10 جنوری 1977 عیسوی کی شام کو مدینہ ایئرپورٹ سے روانہ ہو کر جدہ پہنچا اور جدہ سے سیدھا مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ بیت اللہ شریف میں حاضری دی، عمرہ سے فراغت ہوئی اور پھر شب کا اکثر حصہ طواف اور نوافل میں گزار کر 11 کی شام کو جدہ واپس آ گیا۔ 12 کی شام کو جدہ سے عراق کے لیے روانہ ہو گیا۔
عراق کے ہوائی اڈے پر جناب شفاعت احمد صاحب سیکنڈ سیکرٹری انڈین ایمبیسی اور ایمبیسی کے ایک دوسرے کارکن ہوائی اڈے پر پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے میرا قیام بغداد میں کسی ہوٹل کے بجائے فیض حسینی میں کرانا مناسب سمجھا۔ میں نے بھی اس کو پسند کر لیا۔ دجلہ کے کنارے اچھی جگہ تھی۔ اب میں بغداد شریف کے مشہور مقامات کی زیارتوں میں مصروف ہو گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مزار کی زیارت کی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر حاضر ہوا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے مزارات پر حاضر ہوا، شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ معروف قرخی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمہم اللہ کے مزاروں کی زیارت سے مشرف ہوا۔ پھر کوفہ پہنچ کر مسجد کوفہ میں نماز پڑھی، حضرت عقیل بن ابی طالب کے مزار پر حاضری دی، مختار ثقفی کی قبر بھی دیکھی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مقام شہادت بھی دیکھا۔ وہاں سے رخصت ہو کر مدائن کسریٰ پہنچا اور کسریٰ کے قلعے کی اس محراب کو بھی دیکھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت شگاف پڑ گیا تھا۔ مدائن کسریٰ سے میں نجف اشرف پہنچا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مزار اقدس پر حاضری دی، چند گھنٹے وہاں گزار کر کربلائے معلیٰ پہنچا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید کربلا کے مزار پر حاضر ہوا، حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ، حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ، حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت قاسم رضی اللہ عنہ اور کربلا کے دوسرے 72 شہداء پر فاتحہ کی سعادت حاصل کی۔ 18 کی شام کو بغداد سے روانہ ہو کر کراچی پہنچا اور 5 روز عزیز مکرم جناب حکیم محمد سعید صاحب کے پاس گزار کر دہلی واپس آ گیا۔ اس سفر کے تفصیلی واقعات انشاءاللہ سفرنامہ کی صورت میں پیش کروں گا۔ دفتر سوم کے بارے میں، خدا کے فضل و کرم سے دفتر سوم میرے سفر سے پہلے ہی اس مرحلے پر آ چکا تھا کہ اگر سفر نہ ہوتا تو میں اس کا دسمبر ہی میں اجرا کرا دیتا، لیکن یہی طے کیا کہ سفر سے واپسی پر 28 مارچ کو ہی حسب سابق رومی کے موقع پر اس کا اجرا کرایا جائے۔ میرے سفر کے دوران ہی ہندوستان میں پارلیمنٹ کے انتخابات کا اعلان ہو گیا۔ واپسی پر انتخابات کی ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی اور ان انتخابات کے نتیجے میں ہندوستان میں ایک عظیم انقلاب رونما ہو گیا۔ کانگریس جس کی کوششوں سے ہندوستان آزاد ہوا تھا اور وہی 30 سال سے ہندوستان پر حکومت کر رہی تھی، اس کی ناعاقبت اندیشیوں کی وجہ سے اس کو مکمل شکست ہو گئی اور نظام حکومت یکسر بدل گیا۔ ایسے حالات میں یہ ممکن نہ ہو سکا کہ 28 مارچ 77 عیسوی کو یوم رومی منایا جا سکے اور دفتر سوم کا اجرا عمل میں آ سکے۔ مجبوراً اس کی فروختگی شروع کر دی گئی۔ اب جب کہ میں دفتر چہارم کے مقدمہ کی یہ چند سطور لکھ رہا ہوں، دفتر چہارم کتابت کے مرحلے سے گزر کر طباعت کے مراحل طے کر رہا ہے۔ خدا سے توقع ہے کہ چند ماہ بعد اجرا عمل میں آ جائے گا۔ میں بفضل ہی تعالی دفتر پنجم کا اکثر حصہ لکھ چکا ہوں اور اب اس کی کتابت شروع کرا رہا ہوں۔ دفتر چہارم سے متعلق دفتر چہارم میں طے کیے گئے امور اب پیش کیے جا رہے ہیں۔ طی الارض یعنی زمین کا پلٹ جانا، اولیاء اللہ کے لیے بسا اوقات زمین لپیٹ دی جاتی ہے اور وہ مہینوں کا سفر سیکنڈوں میں طے کر لیتے ہیں۔ ان کا جسم ان کے دل کی خاصیت قبول کر لیتا ہے۔ جس طرح دل ایک سیکنڈ میں لاکھوں میل پہنچ جاتا ہے، ایک مومن کا دل لاکھوں میل دور ہوتے ہوئے ایک سیکنڈ میں کعبۃ اللہ میں پہنچ جاتا ہے۔
اسی طرح اولیاء کا جسم بسا اوقات بطور کرامت بڑی سی بڑی مسافت کو ایک لمحہ میں طے کر لیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار کی یہ حالت ہوتی تھی کہ گویا کہ آپ کے لیے زمین لپٹتی چلی جا رہی ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر میں فرمایا ہے، دل بکابہ می رود در ہر زماں، جسم تبادیل دل بگیرو زا امتنان۔ دل ہر لمحہ کعبہ میں پہنچ جاتا ہے، اللہ کے کرم سے جسم دل کی خاصیت حاصل کر لیتا ہے۔ لطائف عشرہ یعنی 10 لطیفے، صوفیہ کے نزدیک انسان کی ترکیب 10 جزوں سے ہے جن کو وہ لطائف عشرہ کہتے ہیں۔ ان 10 لطیفوں میں سے 5 کا تعلق عالم ملکوت سے ہے اور وہ یہ ہیں: قلب، روح، سر، خفی، اخفا، اور 5 کا تعلق عالم ناسوت سے ہے اور وہ یہ ہیں: نفس، آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ مومن مکمل وہ ہے جس کے یہ 10 اجزاء ذکر الہی میں منہمک رہیں۔ تجدد امثال، ہر چیز کا اسی جیسا ہر آن نیا ہو جانا۔ حکمہ صوفیہ ہر چیز کا منبع و مخرج اور مرجع ذات واحد کو مانتے ہیں اور کائنات کی ہر چیز ہر آن اسی ذات واحد سے کسب فیض کر رہی ہے۔ ہر چیز کے تمام قوا اور وجود کا منبع ذات واحد ہے۔ چونکہ کائنات کی ہر چیز فانی ہے، اس کے قوا اور وجود ہر آن فنا ہو رہا ہے اور جدید قوت اور وجود اس ذات واحد سے حاصل کر رہی ہے، تو گویا کائنات کی ہر چیز ہر آن اپنے موجودہ وجود اور قوت کو فنا کر دیتی ہے اور اس جیسا ایک جدید وجود اور قوت حاصل کر لیتی ہے۔ محسوسات میں اس کی مثال اس طور پر سمجھ لی جائے کہ بجلی کے ایک منبع سے وابستہ تمام قمقمے ہر آن ایک نیا کرنٹ منبع سے حاصل کرتے ہیں اور ان میں ہر آن پہلا کرنٹ ختم ہو کر نیا کرنٹ مرکز سے پہنچ جاتا ہے۔ اور آیت ان للہ و انا الیہ راجعون یعنی ہم سب خدا ہی کے ہیں اور اسی کی جانب لوٹنے والے ہیں سے اسی کی طرف اشارہ ہے۔ شعر ہے، کشتگان خنجر تسلیم را ہر زماں از غیب جانے دیگرست۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حاصل اندر یک زماں از آسماں می روز می آید ای در کارواں۔ مسئلہ سماع یعنی مزامیر اور آلات کے ساتھ گانا سننا، یہ مسئلہ بزرگوں میں ہمیشہ سے زیر بحث رہا ہے۔ مولانا بحر العلوم لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے، نغمات کا سماع دل میں رقت اور نرمی پیدا کرتا ہے اور اس جذبے کو ابھارتا ہے جو دل میں پیوست ہوتا ہے۔ اگر کسی کو تعلق مع اللہ ہے اور اس کے دل میں عشق خداوندی جاگزیں ہے تو سماع سے اس کا یہ جذبہ مزید قوت حاصل کر لیتا ہے اور آتش عشق تیز ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر دل میں شہوانی جذبات ہیں تو سماع فسق و فجور کی دعوت دیتا ہے۔ اسی لیے چشتیہ سلسلے کے بزرگ اہل کے لیے سماع کو جائز اور نااہل کے لیے حرام قرار دیتے ہیں۔ شیخ اکبر قدس سرہ نے فتوحات مکیہ میں ذکر فرمایا ہے کہ کسی شخص نے سماع کے بارے میں شیخ ابو مسعود رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا، مبتدی سالک کے لیے حرام ہے اور منتہی کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس شخص نے پھر دریافت کیا کہ پھر کس کے لیے سماع جائز ہے تو فرمایا، متوسط صاحب دل کے لیے جائز ہے۔ شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسرے مقام پر ذکر فرمایا ہے کہ سماع اگرچہ جائز ہے لیکن بزرگوں کے نزدیک اس سے بچا رہنا بہتر ہے
اور حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سما کے قائل نہ تھے اور اس کو مکروہ قرار دیتے تھے۔ بہرحال موجودہ زمانے میں عرسوں کے موقع پر عوام کے مجمع میں مزامیر کے ساتھ قوالی سننا کسی اعتبار سے بھی درست نہیں ہے۔ مسجد اقصی، یہ مسجد بیت المقدس میں واقع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج یہاں سے ہی شروع ہوئی تھی۔ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 16-17 مہینے اسی کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھیں۔ اس اعتبار سے اس کو مسلمانوں کا قبلہ اولا بھی کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کا ہمیشہ یہی قبلہ رہا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی جگہ ہیکل کی تعمیر کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بیت المقدس کا علاقہ اسلامی قلمرو میں شامل ہوا۔ مسجد حرام مکہ معظمہ میں بیت اللہ کے چاروں طرف کا ایک خاص علاقہ مسجد حرام کہلاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی کوئی خاص چہار دیواری نہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں اس کے اندر کی آبادی کو منتقل کر کے اس کی چہار دیواری بنوائی۔ پھر مختلف دوروں میں اس مسجد کی توسیع ہوتی رہی ہے۔ حلیمہ سعدیہ، یہ بنو سعد قبیلہ کی خاتون ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے، لہٰذا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔ یہ تشریف لائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ان کے لیے بطور فرش کے بچھا دی۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اولیاء اللہ میں سے ہیں۔ ان کا اصل نام تیفور تھا، اسی لیے ان کا تصوف کا سلسلہ تیفوریہ کہلاتا ہے۔ طریقت اور تصوف کے دیگر سلسلے بھی ان تک پہنچتے ہیں۔ ریاضتوں اور مجاہدوں اور کرامات میں یکتا اور فرد تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ میں آپ کا وہی مقام ہے جو فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہے۔ شہر بستام میں 14 شعبان 272 عیسوی کو وفات پائی۔ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اگرچہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات نہیں ہوئی، ان کے بعد بہت بعد پیدا ہوئے ہیں، لیکن بطور اویسیت ان کو فیض انہی سے حاصل ہوا ہے۔ مشہور ہے کہ آپ نے 40 سال تک عشاء کی نماز کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی ہے۔ آپ کا زمانہ سلطان محمود غزنوی کا زمانہ ہے۔ سلطان آپ کا بہت معتقد تھا۔ ان کی وفات 10 محرم الحرام 424 ہجری کو خرقان میں ہوئی۔ شق صدر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ کو چاک کیا جانا، یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی بار پیش آیا۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے جو حضرت حلیمہ کے یہاں پیش آیا تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ دودھ چھڑانے کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کی وجہ سے آپ کو اپنے پاس رکھنا چاہتی تھیں۔ اسی زمانے میں ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹا کر آپ کا مبارک سینہ چاک کیا، قلب کو نکالا اور اس کو چیر کر اس میں سے منجمد خون کا ایک ٹکڑا نکالا اور پھر قلب مبارک کو ایک سنہرے تشت میں رکھ کر دھویا اور اس کو سینہ مبارک میں رکھ کر پھر سینہ کو سی دیا۔ ساتھ کھیلنے والے بچوں نے جب یہ سارا قصہ دیکھا تو وہ دوڑ کر حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور سارا واقعہ سنایا۔
حضرت حلیمہ دوڑتی ہوئی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھا لیا۔ پھر حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا آپ کی بہت زیادہ حفاظت کرنے لگیں اور چاہا کہ بہت جلد آپ کو لے جا کر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے سپرد کر دیں۔ اس واقعہ کے وقت آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال کی تھی۔ دوسری بار شق صدر کا واقعہ جب پیش آیا تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 10 سال کی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں اور محدثین نے اس روایت کی تصحیح کی ہے۔ تیسری بار یہ واقعہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت پیش آیا جبکہ آپ کی عمر 40 سال کی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کی راویہ ہیں۔ چوتھی بار یہ واقعہ معراج کے وقت پیش آیا جبکہ آپ کی بعثت ہو چکی تھی۔ اس واقعہ کے سلسلے میں احادیث کی کتابوں میں مشہور اور متواتر روایات موجود ہیں۔ حتیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں ایک بار مکہ معظمہ میں بہت زیادہ بارش ہوئی۔ چاروں طرف کے پہاڑوں کے پانی کے بہاؤ نے بیت اللہ کی تعمیر کو برباد کر دیا۔ تب قریش میں مشہور ہوا کہ بیت اللہ کی ازسر نو تعمیر کی جائے، لیکن یہ بھی طے ہوا کہ بیت اللہ کی تعمیر میں صرف پاک کمائی صرف کی جائے گی۔ اس بنا پر چندہ ناکافی ہوا تو طے ہوا کہ بیت اللہ کی اصل ابراہیمی بنیادوں کو چھوڑ کر تعمیر کو چھوٹا کر لیا جائے۔ چنانچہ بیت اللہ کی تینوں دیواریں تو اصل بنیادوں پر اٹھائی گئیں اور ایک دیوار اصل بنیاد سے ہٹا کر اندر کی جانب تعمیر کی گئی۔ بنائے ابراہیمی کا یہ حصہ جو تعمیر سے باقی رہ گیا اس کو حتیم کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی کہ اپنے زمانے میں بیت اللہ کو ازسر نو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر تعمیر کرائیں، لیکن دینی مصلحتوں کی بنا پر آپ نے اس ارادے کی تکمیل نہ فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا پوری کی اور حتیم کے حصے کو بھی بیت اللہ کے اندر شامل کر لیا۔ لیکن جب وہ عبد المالک بن مروان کے ہاتھوں شکست کھا کر شہید ہو گئے تو حجاج ابن یوسف ثقفی نے ان کی تعمیر کردہ عمارت کو گرا دیا اور پھر بیت اللہ کو اسی حالت میں کر دیا جس حالت میں حضور کے زمانے میں تھا۔ چنانچہ آج بھی حتیم کا حصہ بیت اللہ کی عمارت سے باہر ہے۔ حابیل و قابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے لڑکے ہیں۔ قابیل کے ساتھ جو جڑواں لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام اقلیمہ تھا۔ حابیل کے ساتھ جو جڑواں لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام لبودہ تھا۔ اس زمانے کی شریعت کے اعتبار سے قابیل کی شادی لبودہ کے ساتھ ہونی چاہیے تھی جو اتفاقاً بدصورت تھی، اور حابیل کی شادی اقلیمہ سے ہونی چاہیے تھی جو حسین تھی۔ اس رش کو جلن میں قابیل نے حابیل کو قتل کر ڈالا تاکہ اس کی منصوبہ سے اس کی شادی ہو جائے۔ قرآن پاک نے اس واقعے کو مجملاً ذکر کیا ہے۔ قابیل نے جب حابیل کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو حابیل نے کہا میں تیرے قتل کے ارادے سے ہاتھ بھی نہ اٹھاؤں گا۔ چنانچہ قابیل نے حابیل کو قتل کر ڈالا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اب دنیا میں جو بھی ناجائز قتل ہوتا ہے اس کا گناہ قاتل کے علاوہ قابیل کو بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ قتل کی یہ رسم اس دنیا میں سب سے پہلے اس نے جاری کی ہے۔ سجاد حسین 10 جمادی الاول 1397 ہجری 29 اپریل 1977 عیسوی۔